ہمارا مقصود جو ہوگا وہی معبود ہوگا، اس کے سامنے ہم سر جھکائیں گے۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں نا، یعنی اس کو غور کریں۔ جو مقصد ہے وہی معبود ہے، جو مقصد ہے وہی آپ کی ترجیح ہے، بس۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا اللہ تعالی ہمارا معبود نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے دین کی بنیادی بات ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ انسان کفر سے اسلام یعنی پھر مسلمان کہلانے لگتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو معبود تسلیم نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف اللہ کو معبود تسلیم کر لینا یا بنا لینا، یہ بنیادی ایک بات ہے کہ یہ شخص جو ہے پھر مسلمان کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف زبانی طور پہ اقرار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبانی طور پہ تو آپ کو مسلمان کہا جائے گا، لیکن حقیقی مسلمان آپ اس وقت ہوں گے جب آپ اللہ کو اپنا معبود بنا لیں، تسلیم کر لیں۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ معبود کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ہمارا جو آج کل کا معاشرہ ہے یا ہم جو ہیں، معبود کا مطلب یعنی وہ نہیں لیتے جو کہ ہے وہ نہیں لیتے، اور نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ معبود ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس معبود کا مطلب جانیے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ کیا بات کرنی ہے۔ پہلے تو دیکھیں، معبود وہ ہے جس کے سامنے آپ جھک جائیں، جس کا حکم تسلیم کر لیں، یا جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، وہ آپ کا معبود ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ سر جھکانے کے قابل یا اطاعت کے قابل، کہنا ماننے کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو معبود وہ جس کی آپ بات مانیں، بس، جس کے سامنے سر جھکا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا جو مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے، یعنی اسی کے سامنے آپ سر جھکائیں گے جو آپ کا مقصود ہے، یعنی جو مقصد زندگی ہے، جو بھی آپ بنا لیتے ہیں، تو وہی آپ کا معبود ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اسی کے سامنے پھر سر جھکاتے ہیں، اور وہی آپ کے لیے اہمیت ہوتی ہے۔ جو مقصود ہوتا ہے، جو آپ کے یعنی جو اہم ہوتا ہے آپ کی زندگی، جو چیز اہم ہو جائے زندگی میں، مقصود جو بھی آپ بنا لیں شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، تو وہ آپ کا مقصود ہو گیا، یعنی وہ آپ کی چاہت ہو گئی، وہ آپ کی منزل ہو گئی، وہ آپ کا مقصود ہو گیا، وہ آپ کی چاہت ہو گئی، وہ آپ کی ترجیح نمبر 1 ہو گئی۔ تو اب اسی کے سامنے آپ سر جھکائیں گے۔ میں زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ زندگی کا مقصد بنا لیں، تو پھر آپ اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ آج یہ کا جو مسلمان ہے، اس نے دنیا کو مقصود بنا لیا، یعنی دنیا کی زندگی کو یا دنیا کی کامیابی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا تک اور دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، اور دنیا کا
دنیا کی کامیابی کو ہم حقیقی کامیابی قرار دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی جو کامیاب انسان ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا، جس نے کم وقت میں یا زیادہ وقت میں بہت ساری دولت سمیٹ لی، بنگلے بنا لیے، اعلیٰ بنگلہ، اعلیٰ گاڑی وغیرہ وغیرہ، جو بھی اعلیٰ عہدہ، تو اس کو ہم کامیابی تصور کرتے ہیں. ایک بچہ ہے، وہ سی ایس ایس کا امتحان دے کر اسسٹنٹ کمشنر اسے بنا دیا جاتا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، تو پھر ہوتے ہوتے 5-10 سال میں وہ ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کمشنر بن جاتا ہے، اور وہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں غریب، کتنے خوش ہوں گے؟ بیٹا کمشنر بن گیا، ماں باپ غریب ہیں، یہ سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ بیٹا کمشنر بن گیا تو ماں باپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ ظاہر ہے خوش ہوں گے. بیٹا بھی خوش ہوگا، یار کل تک تو ہم چٹنی سے روٹی کھاتے تھے، آج جو ہے وہ مرغ پلاؤ ہے، جو بھی ہے، تو سرکاری گھر، بنگلہ، گاڑی، یہ وہ. کمشنر کے تو بڑے ہوتے ہیں نا، پروٹوکول ہوتا ہے اس کا، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، غارت وغیرہ. تو ہم اس انسان کو، اس بچے کو کامیاب قرار دیں گے کہ نہیں؟ یہی ہماری غلطی ہے، بنیادی غلطی یہی ہے. اور یہ غلطی ہم سب کر رہے ہیں. پوری امت جو ہے دنیا کو مقصد حیات بنا چکی ہے، اور دنیا کی کامیابی کے لیے اس کی ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں. جو بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، اور جہاں بھی ہیں لوگ مسلمان، یہ سب جو ہے دنیا کے پرستار ہیں، اور دنیا کے دیوانے ہیں. اگر میں یہ بات کہوں تو زیادہ صحیح ہوگی، اگر شاید آپ کو بری لگے، لیکن ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں. دنیا ہو جیسی بھی ہو، حلال ہو حرام ہو. آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے نا، سرکاری افسر بن جاتے ہیں تو وہ رشوت جو ہے حلال ہو جاتی ہے. پھر سارے پاکستان کے سارے اداروں میں رشوت ہے، کرپشن ہے، جہاں بھی جیسے بھی ہو، پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، جیسے بھی ہو. تو یہ دیکھیں ایک سوچ ہماری بن چکی ہے. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. دنیا مقصود ہے، اور دنیا ہی کے ساتھ وہ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارا معبود نہیں ہے؟ تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ نہیں ہے. ہمارا مقصود جو ہوگا وہی معبود ہوگا، اس کے سامنے ہم سر جھکائیں گے. اس بات کو ذرا محسوس کریں نا، یعنی اس کو غور کریں. جو مقصد ہے وہی معبود ہے، جو مقصد ہے وہی آپ کی ترجیح ہے. بس. اب دیکھیں، میں تھوڑی سی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں اس سے مثال دیتا ہوں کہ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ تو مخلص تھے، یعنی انہوں نے سوچ سمجھ کے اور شوق سے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن 2 قبیلے تھے، تو اکثریت مسلمان ہو گئی تھی جب حضور تشریف لائے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ بن گئے، ایک لحاظ سے بڑے امیر بن گئے، جو بھی آپ کہہ لیں، اور ایک حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کی ایک جماعت اور حکومت قائم ہو گئی. تو قبیلے کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مجبوراً مسلمان ہو گئے. وہ ہوا کا رخ دیکھ کے، آپ دیکھ لیں نا، سب اپنا وہ بدل لیتے ہیں. تو وہ ہوا کا رخ دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں سارے، یا میرے اکثر بہن بھائی یا رشتہ دار، چلو میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. حضور کے پاس جا کے وہ کلمہ پڑھ لیا. لیکن وہ حقیقی، یعنی وہ مجبوراً مسلمان ہوئے، اور ایک ظاہری، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ان کا یقین نہیں تھا، نہ کلمے کی حقیقت کو وہ جانتے تھے، بالکل آج کے مسلمان کی طرح، جو کہ نہ کلمے کی حقیقت کو جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے.
تو بس وہ چونکہ کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ زکوٰۃ جو بھی تھی اس زمانے میں، حج تو مطلب اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن باقی چار چیزیں جو تھیں، تین چیزیں، نماز روزہ اور زکوٰۃ، کلمہ تو پڑھ لیا تھا، چار چیزیں ہو گئی تھی، ایک وہ حج تھا، وہ بعد میں تھا، تو مجبوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی ایک مجبوری ہے اس کا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ایک مجبوری ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلوا سکتا، تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم